رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تبارك وتعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ. قابل تقریر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے دینی بھائیوں، آج دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، جتنے حالات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، یہ سب کے سب ہمارے اور آپ کے اعمال بد کا نتیجہ ہے. کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے کرتوے کی، ہمارے کرتوت کی سزا ہمیں مل رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. کہ تمہیں جو بھی پریشانیاں تکالیف آتی ہیں یہ تمہارے
ہاتھوں کی کمائی ہے. ایدیکم تمہارے ہاتھ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ. اللہ نے ہاتھ کو مخاطب کیا ہے لیکن سارے کام ہاتھ سے نہیں ہوتے، بلکہ سب سے بڑا جو آلہ ہے گناہوں کا اور اعمال بد کا وہ تو یہ ہماری دونوں آنکھیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو بھی مخاطب کیا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز سے پوچھا جائے گا، ان آنکھوں سے پوچھا جائے گا، ان سے بھی سوال ہوگا قیامت کے میدان میں. آنکھیں دی تھی کس لیے؟ غیر محرموں کو لجائی نظر سے دیکھنے کے لیے، اس لیے نہیں دی تھی. آنکھ دیا تھا تجھے قرآن کے پڑھنے کے لیے، قرآن کو دیکھنے کے لیے، جائز چیز کو دیکھنے کے لیے، والدہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے. والدہ کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں آج کل کا جوان، میرے کو دیکھتا پھرتا ہے. آپ پھر اللہ کی امید کے مدد کے امیدوار ہیں. اللہ 56 من ہے نا، کیا برسا دے؟ نعمت برسا دے. کروڑ پتی بن جاؤں میں، رات کو سو صبح میں کروڑ پتی خواب دیکھتا ہے. اور کرتوت کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں کہ رات بھر موبائل پر چیٹنگ کر رہا ہے، فجر کی نماز چھوڑ سو گیا، اب خواب دیکھ رہا ہے. تو بلی کو تو چیٹر کے خواب نظر آتے ہیں نا دوستوں، مثل مشہور ہے نا، یہ بلی کو چیٹر کے خواب نظر آتے ہیں. یہ منہ مسعود کی دال. کام تو اچھے نہیں کیے لیکن اللہ سے اتنی بڑی امید رکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے، امید تو رکھنی چاہیے لیکن ایسا عمل بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا تو دارالعمل ہے. الدنیا مزرعہ الآخرہ ہے نا. ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہ وہاں کاٹے گا. ہر جمعے کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے نا نبی کی جوڑ سے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، دنیا کی ساری نعمتیں اور دنیا کے سارے پھل فروٹ، قسم قسم کے میوے جات، یہ سب کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا. وانتم خلقتم للآخرہ، تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے نا. یہ دنیا تیرے لیے، یہ جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. دنیا کو اور دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ نے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور اس میں سے بھی ایمان والوں کے لیے. اور ایمان والوں کو سب کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پال رہے ہیں، ساری کائنات کو کھلا رہے ہیں، سارے مخلوقات کو کھلا رہے ہیں. اگر ایمان والے نہ ہو تو اللہ کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے، ہے نا دوستوں. اور دنیا کس کی وجہ سے قائم ہے؟ دنیا کس کی وجہ سے قائم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. ہم بارہا کہتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں ہے نا. ہفتے میں ہمارا کچھ جاتا ہے، اس میں یہ بات سنتے ہیں دنیا کی بقا ایمان والوں کی برکت سے ہے نا، کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا دنیا باقی رہے گی. لیکن ہم کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ؟ ہم کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ دوستو؟ ہم تو من چاہی نماز پڑھ لی، من چاہی ہے نا، ذکر کر لیا، جماعت میں گئے 3 دن کے لیے تو کر لیا، وہ بھی امیر کی اطاعت میں جانے کے کہنے کی بنا پر مقام پر آ کے تو ڈوبی اتر گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں تسبیح چھوٹ گئی، سب چھوٹ جاتا ہے ہمارا ہے نا دوستو. ہم سب ڈپلیکیٹ مسلمان ہو گئے. دنیاوی اعتبار سے ڈپلیکیٹ مال نہیں چلتا. پیسے لے کر سے خریدنے جائیں گے سفرچند، اگر دال والا دے دیا بانوان صاحب نے تو کیا بولتے ہیں پیسے نقلی نہیں دیے، اصلی پیسے دیے ہیں. تو سیب خراب کیوں لوں میں تمہارے پاس سے؟ کپڑے میں اگر تھوڑا غصہ آ گیا تو کیا کہتے ہیں بھائی پیسے میں نے میٹر کے حساب سے دیے تجھے، 280 روپے میٹر کا تم نے کہا ہے تو پیسے میں نے اصلی دیے ہیں نا.
پھر کپڑا عیبدار کیوں ہے نا دوستوں؟ تو پھر اللہ کیا عیبدار مسلمانوں کو پسند کر لے گا؟ ہاں، ایک اللہ والے کہہ رہے کہ دیکھو 3 چیزیں کر لو تم سے کوئی زمانے میں. ایک، اپنے موبائل کو صاف کر لو. آج کل کا ہر جوان اپنے موبائل پہ لاک لگاتا ہے، سی کوڈ تھی کوڈ کیا کیا کوڈ لگا لیتا ہے نا. کبھی وہ آکڑا تکڑا لگاتا ہے، کبھی شبد والا لگاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر سب ہے نا. ہاں، غیر محرموں کی تصاویر، غیر محرموں کے ناچ گانے اور نہ جانے کس کس کی تصاویر اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو دل میں دھک دھک رہتی ہے. کبھی کسی نے دیکھ لیا تو بچے کو خطرہ رہتا ہے، باپ نے دیکھ لیا تو مرید کو خطرہ رہتا ہے، شیخ نے دیکھ لیا تو ہے نا. ہوتا ہے نا دوستوں. ارے ان سے مت ڈرو، پہلے اس رب سے ڈرو نا. اس رب کا خیال کرو. کیا اس رب کو معلوم نہیں وہ تمہارا بار کوڈ یا کیو آر کوڈ معلوم نہیں اس خدا کو؟ اس خدا سے کیوں چھپائیں گے ہم؟ وہ خدا نہیں جاننا ہے ہمارے موبائل کے بھیجوں کو؟ اس موبائل میں کیا کیا ہم نے رکھا ہے اللہ تو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا دوستوں؟ کہ اللہ کو علم نہیں ہے؟ اللہ کو سب کا علم ہے نا. بارہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے. اللہ فرماتے قرآن کریم میں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے بندو کہاں ہو؟ تم جو کرتے ہو نا ان تمام چیزوں سے تمہارا رب واقف ہے، غافل نہیں ہے، جانتا ہے. جو تم کرتے ہو ان تمام چیزوں سے تمہارا رب واقف ہے، جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ پاک. سمجھ گئے نا؟ ہاں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موبائل کا علم نہیں ہے. تو اگر اپنی برات چاہتے ہو تو موبائل کو صاف کر لو. ہاں کرو گے؟ آج سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ موبائل میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں رکھیں گے کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو، میرا نبی ناراض ہو جائے. موبائل دوستوں وقت کی ضرورت ہے، ضرورت کے لیے استعمال کرو. گھر بناتے ہیں تو گھر کے اندر اب تو بیڈ روم میں بھی ٹوائلٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پھر بھی کیا، چاہے اے سی والا ہو کچھ بھی ہو، اب تو ٹوائلٹ کی بھی ٹوائلٹ کے اندر جو ہے نا اے سی کی ہوا جاتی کہ نہیں ٹھنڈی. اس کے باوجود کیا کوئی ٹوائلٹ میں بیٹھنا 2 گھنٹہ پسند کرتا ہے؟ کیا پسند کرتا ہے دوستوں؟ نہیں. وہ ضرورت کی چیز ہے، تو ضرورت کے لیے جاؤ، ضرورت پوری ہو جائے واپس آ جاؤ. ایسی موبائل ضرورت کے لیے ہے. لیکن تو اب تو ہم نے کیا کر لیا، اس کو اپنا نصب العین بنا لیا، اس کو اپنا ورنہ بچھانا بنا لیا. اور اس موبائل کے چکر میں سب کو بھول گئے، رب کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، بیوی بچوں کو بھول گئے. بس کسی اور کی یاد دلوں میں سما گئی ہے نا. گزرے جو دل پھر وہ کبھی بند نہیں پاتا ہے دوستوں، ہے نا. ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے. گزرے جو دل وہ بس نہیں پاتا ہے نا. بستی گزرنا آسان ہے شہر سے ہی، لیکن بستی بسنا آسان نہیں ہے دوستوں. بستی بستے 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 بستی ہے. دل کا بگڑنا بہت آسان ہے، لیکن اس دل کو سنوارنا بہت مشکل کام ہے. یہ جلدی نہیں سنبھلتا پھر، ہے نا. حضور علیہ السلام نے آخر کیوں فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، تو وہ نقطہ ہے نا وہ صفت بھول جاتا ہے. اور اگر نہیں توبہ کی تو پھر وہ جو کا تو باقی رہتا ہے. پھر دوسرا گناہ ہو گیا باقی رہتا ہے، تیسرا کر لیا باقی رہتا ہے. یہاں تک کہ گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کی جالی میں وہ دل ایسا گر جاتا ہے کہ جالی کے اندر گناہ دل اس کا جو ہے نا بند ہو جاتا ہے. اور پھر اس دل کے اوپر اللہ رب العزت مہر جباریت لگا دیتے ہیں کہ پھر وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتا، دن اور اجالے میں تمیز نہیں کر پاتا، اندھیرے اور اجالے کے اندر ہے نا سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر پاتا. حق بات اس کو اچھی نہیں لگتی، بری باتیں اس کو اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا دل سخت ہو گیا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. اللہ کہہ رہے میرے بندو، پتھر کو اگر پھوڑا جائے تو پتھر بھی میرے خوف سے ہے نا، میرے جلال سے پتھر بھی رو پڑتا ہے، پتھر سے بھی آنسو نکل آتے ہیں.
لیکن اے بندہ خدا، اے میرا بندہ، تیرا دل آخر اتنا کیوں سخت ہو گیا ہے کہ تیرا دل روتا نہیں، تیرا دل کانپتا نہیں؟ ہے نا دوستو، آج دل نہ بننے کی وجہ سے، اس دل کے بگاڑ کی وجہ سے دوستو، ہمارے معاشرے میں بگاڑ، سوسائٹی میں بگاڑ، گھر میں بگاڑ، میاں بیوی میں بگاڑ، ساس بہو میں بگاڑ، نند بھاوت میں بگاڑ، بھائی بھائی میں بگاڑ، بہن بھائی میں بگاڑ، باپ بیٹے میں بگاڑ، اسی وجہ سے کہ دل نہیں بنا ہے، دل بگڑا ہوا ہے۔ اگر دل بگڑا نہیں ہوتا، دل سنور گیا ہوتا، دل بن گیا ہوتا دوستو، تو پھر ایک بھائی اپنی بہن کا حق نہیں مانتا، اس کا جو وارثی حق تھا وہ ضرور دیتا، ایک باپ اپنی بیٹی کا جو حق تھا دارے کے ساتھ میں وہ دیتا، لیکن دل نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نہیں ہے، تو بیٹی کے حق کو مار رہا ہے، بھائی بہن کے حق کو مار رہا ہے، بڑا بھائی ہے تو سب کے حقوق کو مار رہا ہے، بھائیوں کو بھی بھائیوں کے حقوق کو مار رہا کہ نہیں میں نے کمایا ہے، یہ میرے نام پر ہے۔ باپ مر رہا ہے، بڑا بھائی چالاک، ہوشیار، عقل مند، چھوٹا بھائی ابھی چھوٹا ہے، باپ سے صحیح کروا دیتا ہے، یہاں صحیح کروا لیا، یہاں تم نے غصب کر لیا، اس کے حق کو مار لیا، قیامت میں کیا جواب دے گا؟ وہ جو 1.5 فٹ کی کوٹھری ہے، 1.5 فٹ کا جو مکان ہے، اس مکان میں تجھے سونا ہے، اور صاحب بچو وہاں پر آ کر تیرا استقبال کریں گے، اس وقت میں تیرا کیا بنے گا؟ دنیا تو چند روزہ ہے، کیا ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے دولت کمانی ہے؟ نہیں، اسی لیے تو قرآن نے ہے نا نفی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے میدان میں انسان کا نہ مال کام آئے گا، انسان کی اولاد کام آئیں گی، انسان کو جو کام آنے والی چیز ہے وہ اس کا دل ہے، اگر یہ دل بن گیا، سنور گیا ہے نا، ان تمام چیزوں سے پاک صاف کر کے گئے ہوں گے دوستوں، تو وہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، اور اس دل کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ اور اگر اس دل کے اندر مال کی محبت میں ہے نا، بھائی کو مار دیا مال کی محبت میں کہ میں مالدار بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، آج دنیا میں آپ جا کر دیکھو، ہسٹری کو پڑھو، دنیا کا مطالعہ کرو دوستو، کوئی بھی شخص، کوئی بھی کروڑ پتی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے بہن کا حق یا بھائی کا حق مار لیا ہو اور وہ چین کی نیند، سکون کی نیند سوتا ہو، ضرور ڈپریشن میں، ٹینشن میں ہے، سکون کی نیند نہیں ملتی اس کو۔ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان تو کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد میں وابستہ ہے، اللہ کی یاد میں ہے نا دوستوں۔ تو دنیا کی بقا کس کے ساتھ میں ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب الرحمہ، جن کی فضائل اعمال لکھی ہوئی ہے دوستو، جب دیکھا کہ انہوں نے اس زمانے میں کہ ہر شعبے میں، ہر جگہ میں بگاڑ ہے، گھر میں بھی بگاڑ، باپ بیٹے میں بگاڑ، بہن بھائی میں بگاڑ، محبتیں ختم ہیں ہے نا، دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرتیں بھر رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جب حدیث پر غور کیا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ اللہ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بقا اللہ کے نام کے ساتھ میں ہے، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب الرحمہ نے اس حدیث پر غور کرتے ہوئے جگہ جگہ پر ذکر اللہ کی مجالس قائم کی، کہ جب دنیا کی بقا اللہ کے نام کے ساتھ میں ہے تو ہمارے تمام ہے نا دینی اداروں کی، شاعر اسلام کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی ہے نا، اور ہمارے گھروں کی، ہمارے مکانوں کی، ہماری اولادوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی ہے نا، ہر چیز کی بقا اور اس کی عصمت دری کی حفاظت جو ہے نا اللہ کے نام کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کا نام لینے والا بندہ بن جاتا ہے تو پھر بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، بلکہ بندے کے حقوق کو دینے والا وہ بنتا ہے نا۔ ہاں، بندوں کے حقوق کو مانتا نہیں ہے وہ، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا لے لیا، آج تو ہم کو لینا یاد رہتا ہے، کھانا یاد رہتا ہے دوستو، لیکن دینا یاد نہیں رہتا، نبھانا یاد نہیں رہتا۔ اور اگر وہ مال والا پھر قرض والا ٹوک دے تو کہتے ہیں بھائی سوچا تھا کہیں مرتبہ لیکن بھول جاتا تھا، کھاتے وقت میں نہیں بھولا، لیتے وقت میں نہیں بھولا، اور دیتے وقت میں بھول رہا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کی غیرت ہے، اور یہ کہاں کی مسلمانیت ہے دوستو؟ نہیں۔ تو پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد سے اپنے ایک تو موبائل کو صاف کرنا ہے نا،
موبائل میں نہ کسی مخلوق کی نہ کسی غیر محرم کی کوئی ایسی تصاویر ہو، ہے نا، کہ جس کی وجہ سے ہم کو اس کے اندر لاک لگانا پڑے، ہے نا، ڈر ہو، خطرہ ہو ہر وقت میں، ہے نا۔ اس لیے کہ موبائل میں لاک اسی کا ہوتا ہے کہ جس کے موبائل میں کیا ہوتی ہے دوستوں، کوئی گندی فائل اس کے اندر محفوظ رہتی ہے، رکھتا ہے سیو کر کے، وہی موبائل میں لاک لگاتے ہیں۔ ہاں گھر میں بچوں کے لیے لاک لگاتے ہیں اس لیے کہ بچے کچھ کھیلنے لگ جاتے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن آج کل اکثر بیشتر ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ 99% جو ہے نا نوجوان لوگ اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی میرے ساتھ میں چلنے والا، کوئی میرا دوست موبائل اوپن کر لے تو میری جو ہے نا ساری کارکردگی اس کے سامنے آ جائے، دنیا والوں کے سامنے کارگزاری آ جائے گی تو اس کا خوف ہے، لیکن اللہ کے سامنے کارگزاری دیں گے پوری زندگی کی تو اس کا خوف نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا ہے دوستوں، اللہ کو نیند ہے، اللہ کو عام ہے، اللہ دیکھتے نہیں، اللہ جانتے نہیں، اللہ کو سب کا علم ہے، اور اللہ ساری بھاشا کو جانتے ہیں، ساری زبان کو جانتے ہیں۔ ایک تو اپنے موبائل کو صاف کر لو، جب موبائل میں کہتے ہیں نا مثل مشہور ہے نا وہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو جب موبائل کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی آپ سنیں گے نہیں تو گناہ میں ملوث بھی نہیں ہوں گے، ہے نا۔ اور اللہ توفیق دے تو آپ بہتر ہے کہ ایسا موبائل یوز ہی نہ کریں، استعمال ہی نہ کریں کہ جس سے ہمارے ایمان میں کمزوری آ جائے، اعمال میں کمزوری آ جائے، ہماری نیتوں میں بگاڑ آ جائے، اور ہمارے نفسانی خواہشات جو ہے نا ابھر جائیں کہ جس سے ہم گناہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج اللہ معاف کرے مسجد ہے، بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ہمارے نوجوان فون پر ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں اور اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں خود کہاں شروع ہوتے ہیں کہ میں نے موبائل پر ایسی حرکت کی، ایسے یہ دیکھا، اس کی وجہ سے میرا نفس کنٹرول نہیں رہ سکا اور اس گناہ میں ملوث ہو گیا، تو پھر شادی کے قابل نہیں رہتے۔ کیا ہے نا، اگر اسی جوانی کو اللہ کی مرضیات پر استعمال کیے ہوئے تھے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے ہوتے دوستوں تو یہ خود کا نہیں رونا پڑتا۔ اللہ میں ایک بات اسے کہہ کے جا چکے ہیں نا، کسی خاکی پہ مت خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ تو آج ہم جوانی مٹی کی چیزوں پر لگا رہے ہیں، مٹی سے بنی ہوئی چیزوں پر، ارے یہ حوریں دنیا کی کون سی ہے، مٹی سے تو بنی ہے نا، یہ دنیا کی حوریں کہاں سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے نا، اور مٹی پر لگا رہے دوستوں تو کیا اس کا کچھ پھل ملے گا؟ بلکہ دنیا میں برباد ہوگی اور آخرت میں برباد ہوگی، ہے نا۔ اس لیے اپنی جوانی کو ہے نا اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، اللہ کے دین پر لگاؤ، احکامات الہیہ پر لگاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والے کی انسانوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض میں خریدا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہمارے مال کو، ہمارے نفس کو جنت کے عوض میں خرید رکھا ہے دوستو۔ تو یہ کب بنے گا؟ جب ہماری یہ جان اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزرے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جب یہ ہماری زندگی گزرے گی تو کیا ہوگا؟ ہم جنت کے مستحق بنیں گے، جنت کے حقدار بنیں گے، ہے نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جان کا اور ہے نا مال کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان اور مال یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ حالانکہ انسان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اس کی زندگی کا دل کے اوپر ہے، لیکن دل کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل کا تذکرہ نہیں کیا کہ دل کو بھی ہم نے خرید رکھا ہے جنت کے بدلے میں، اس لیے کہ دل کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ دل ہم کس کو؟ دوسروں کو دے چکے ہیں، حالانکہ یہ دل اللہ کی ملکیت ہے۔ اور جو وقت کی جائیداد ہوتی ہے اس کو کسی انسان کو اجازت نہیں ہوتی بیچنے کی اور خریدنے کی، ہوتی ہے کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ دل چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اس دل جو ہے نا گویا کہ اللہ کی طرف سے وقت کی ملکیت میں ہمیں ملی ہوئی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے تمہارے دل کو بھی جنت کے عوض میں خریدا ہے
ہے نا دوستوں. اسی لیے کہ دل پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے وقت کر دیا ہے. وہ کس کے لیے؟ اللہ نے کہا اپنے لیے. اس لیے کہ یہ دل عرش اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. اب کہیں گے اللہ کا گھر کیسے؟ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں کیا؟ تو بیت اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے معنی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا گھر ہی ہے نا. تو وہاں کیا اللہ رہتے ہیں کیا دوستوں؟ نہیں, اللہ رہتے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے, ظہور ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی روزانہ وہاں پر 120 رحمتیں متوجہ رہتی ہے, ظاہر ہوتی رہتی ہے, ان کا ورود ہوتے رہتا ہے. اس لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا, اللہ کا گھر. ایسے ہی یہ بھی ہمارا جو دل ہے دوستو اللہ کا گھر ہے. اللہ اس دل میں سماتے ہیں جو دل ماں سوا کی محبت سے پاک ہو, جو دل حسد سے, کینے سے, بغض سے, عداوت سے, دشمنی سے, حب جاہ سے, حب مال سے, کبر سے, انانیت سے, ان تمام دل کی بیماریوں سے جو دل پاک ہوگا دوستو, اللہ اس دل کے اندر سماتے ہیں, اس دل کے اندر اللہ آتے ہیں. اس دل کو اللہ تعالیٰ ہے نا پھر اپنے قابل بنا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل کو صاف کر کے آؤ. الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مندے ہوئے دل کی قیمت لگائیں گے, ہے نا, مندے ہوئے دل کو پسند کریں گے, اور مندے ہوئے دل کے اندر صاف ستھرے دل کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جنت کے لیے کریں گے. دوستو لیکن آج ہم سب کیا ہیں, اس دل سے غافل ہیں, ہے نا. اور اللہ والے کیا ہوتے تھے, اس دل کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے. آج دیکھو وہ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کی قبر پر اللہ کروڑا کروڑ رحمت کی بارش برسائے. ساری دنیا آج بھی فدا, ایمان والے بھی فدا, غیر ایمان والے بھی فدا. ان کا نام لینا اپنے لیے شہادت کی بات سمجھتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا, اپنے اولادوں کا نام رکھنا انسان اپنے لیے شہادت کی بات سمجھتا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا نام لینا انسان اپنے لیے شہادت کی بات سمجھتا ہے. ان کا نام رکھنا اپنے اولادوں کے لیے شہادت کی بات سمجھتا ہے. رابعہ بصریہ, خدیجہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کیوں دوستوں نام رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کو بنا دیا تھا, اپنے دل کو بنا کر دنیا سے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کے کیا کیا مقام کو چمکا دیا, ہے نا دوستوں. تو وہ تو خیر آپ علیہ السلام کی بیٹیاں تھی, صحابیات تھی, لیکن خواجہ اجمیری کون تھے؟ وہ کوئی صحابی تو نہیں تھے, ہے نا, کوئی تابعی تو نہیں تھے, آپ جیسے ایک انسان تھے. لیکن انہوں نے اپنے دل پر محنت کی تھی, دل کو بنایا تھا دوستوں. 20 سال اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارون علیہ الرحمہ کی خدمت میں رہے. 20 سال, ہے نا, 20 سال کی صحبت میں رہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جالس الکبراء, جالس الکبراء صاحب العلماء خالد الحکماء. 3 چیزیں فرمائی نبی علیہ السلام نے یہاں پر کہ ایک تو بڑوں کی صحبت کو لازم کرو. بڑوں سے مراد کیا؟ جو تمہاری عمر میں بڑے ہیں, تجربے کار ہیں, جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, ان کی نمازیں زیادہ, ان کے روزے زیادہ, ان کی نیکیاں زیادہ, ان کے صدقہ زکات زیادہ, ان کے خیرات زیادہ, ان کے اچھائی کے کام تم سے زیادہ ہے نا. اور تمہاری عمر چھوٹی ہے تو تم ان کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بلکہ اب تو اس دور میں تمہارے گناہ ہی زیادہ ہے. پیدا ہوتے ہی بچہ گناہ میں ملوث ہو رہا ہے. سال 1.5 سال میں نہیں ہوتا کہ موبائل کا ماں باپ اس کو عادی بنا دیتے ہیں, ہے نا دوستو. ان کے زمانے میں موبائل نہیں تھا. اب ہم لوگ پڑھے ہیں, اس زمانے میں ہمارے پڑھائی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا, ذہن یکسو تھا. تو الحمدللہ اس زمانے کے بچے سال بھر کے اندر 6 مہینے میں 7 مہینے میں حافظ قرآن بن جاتے تھے, ہے نا. تحریر کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں الحمدللہ یہ عاجز جو ہے نا 7 مہینے 9 دن کے اندر حافظ قرآن بنا ہے. اب دیکھو 3 سال لگ جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں دوستو؟ یہ وہی ان گناہوں کے آلات ہیں, ان گناہوں کی, ہے نا, نحوستیں ہیں دوستو. یہ جو گناہ کے آلات سب طرف ہے نا, اس وجہ سے جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے کی وجہ سے اس کا دل اس اثر کو قبول کرتا ہے. اب جب بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا, ٹھیک ہے, مدرسے میں رہتے ہوئے نہیں, گھر پر جانے کے بعد میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہی ہے نا. اب وہ سال بھر کی محنت 15 دن کی چھٹی میں کیا ہو جاتی ہے, سب ہوا موصولہ ہو جاتی ہے نہیں کہ سب ایسے ہوتا ہے نا. ابھی کا دور ایسے ہی ہے دوستو, ہر شعبے میں, ہے نا. اسی لیے دوستو یہ جاری دور ہے, فتنے کا دور ہے نا. تو نبی نے فرمایا جالس الکبراء,
بڑوں کی صحبت کو لازم کرو، جو تمہارے عمر سے بڑے ہیں ان کے سے تجربات کی باتیں حاصل کرو۔ مثال کے طور پر ایک لطیفہ، ایک گاؤں میں ایک نکاح طے ہوا، اور نکاح طے ہونے کے بعد میں دلہن والوں نے کہا کہ بھائی نکاح میں جتنے بھی لوگ آئیں سب نوجوان ہوں، بوڑھا ایک بھی نہ ہو۔ دلہے والوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، جوانی لائیں گے۔ گھر میں آگے بات چیت کر کے ان کے گھر کے اندر ایک بوڑھے میاں تھے، بڑے میاں، دادا یا پردادا کوئی بھی ہوگا۔ گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی گھر میں خوشی بھی ہو رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے، مجھے کچھ پتا بھی نہیں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ دادا اپنے آپ کے خلاف پوتے کا نکاح طے ہو گیا ہے۔ کہا نکاح طے ہوا، مجھے کانوں کو خبر نہیں۔ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جوانی آنی چاہیے، بارات میں بوڑھا نہیں چاہیے۔ اگر ہم آپ کو کہہ دیتے اور آپ کو نہیں لے جاتے تو آپ کے دل کو شرما ہوتا، اس لیے ہم نے بھی ٹھان لی تھی، یہ بات سوچ لیا تھا کہ نکاح پڑھانے کے بعد میں آنے کے بعد میں آپ کو اس کی اطلاع دیں گے۔ کہا کہ دیکھو اگر تم مجھ بوڑھے کو نہیں لے جاؤ گے نا تو بعد میں پچھتاؤ گے، منہ بھی کھانی پڑے گی تم کو، ان کو ذلیل ہو کر وہاں سے آنا پڑے گا، تم مجھے لے کر چلو۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ دادا وہاں بات ہوئی ہے، اگر ہم آپ کو لے جائیں گے تو پھر ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا، کیسے لے جائیں ہم نے شرط قبول کر لی ہے۔ کہا کہ دیکھو وہاں پر نہیں لے جانا، شادی گاہ کے اندر ہے نا، نکاح خانی جہاں پر ہوگی وہاں پر مجھے نہیں لے جانا، کہیں دور مجھے ٹھہرا دینا اور تم لوگ وہاں چلے جانا، لیکن کوئی واقعہ ایسا پیش آئے گا کہ وہاں پر تم کو میری ضرورت پڑے گی، میری ضرورت پڑے گی۔ گھر کے لوگوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے۔ تاریخ طے تھی، بارات گئی، بارات جانے کے بعد میں اس زمانے میں 15-20 لوگ 25 لوگ بہت ایسے زیادہ نہیں، تو نکاح خانے کے بعد میں جو کچھ بھی تھا شربت وغیرہ پلا دیا، اور اس کے بعد میں کھانے کا جو انتظام تھا، کھانا دسترخوان لگ گیا۔ اب شادی والوں نے باراتوں کے ساتھ میں بدتمیزی یہ کی، ان کا مذاق اڑانا چاہا کہ ہر ایک باراتیوں کے ہاتھ یوں باندھ دیے، دونوں ہاتھ پکڑ کر ہر ایک باراتی کا، ہر ایک شخص کا ہاتھ یوں باندھ دیا، اور سامنے پلیٹ رکھ دی کہ آپ کھانا کھاؤ۔ اب ہاتھ بندھا ہوا تو کھائے گا کیسے، مشکل تھا نا۔ اب وہ جو چھوڑ کر آیا تھا بڑے میاں کو، وہ بھاگا ہوا گیا، اب اسے بلا رہے گھر والے کہ ارے بھائی کہاں جا رہا، کھانے کا ٹائم ہے، ادھر آ۔ ہاتھ باندھ سب کو تو وہ ڈر کے مارے کشتی کے لیے گیا بڑی میاں سے، بوڑھے سے، کہا کہ نہیں ادھر آتا ہوں ایک نمبر سے کام ہے۔ چلا گیا، بوڑھے کو پوچھ کر آیا، کہا کہ دادا اچھا ہوا آپ کو لے کر کے آئے ہم، ورنہ تو آج ہم ذلیل ہو جاتے، کیا ہوا؟ کہا دیکھو انہوں نے نکاح تو بڑھا دیا، اب کھانے کا مسئلہ آیا تو ہم لوگ سب کے ہاتھ باندھ دے رہے کو، دونوں ہاتھ وہ بھی، اور کہہ رہے کہ آپ کھانا کھاؤ۔ کیسے کھائے کھانا؟ بڑے میاں نے کہا کہ ارے بھائی بیٹا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو بڑے تک تو آمنے سامنے، اور آمنے سامنے دو آدمی بیٹھ جاؤ، ادھر والا بیٹھ کر اس کو منہ میں کھلائے لقمہ، وہ اٹھائے تم کو کھلائے لقمہ، کھانا ہو جائے گا۔ وہ جوان آیا اور اس نے ہر ایک ساتھی سے کہا کہ آمنے سامنے بیٹھو، میں پہلے رکھتا ہوں تمہارے سامنے، اور سب سے کام نے کہہ دیا کہ تو لقمہ اٹھا اس کے منہ میں ڈال، وہ لقمہ اٹھایا تیرے منہ میں ڈالے، سب کو کہتا وہ چلا گیا، کھانے لگ گئے۔ تو گھر والے پریشان ہو گئے، کہا اچھا لگتا ہے تمہیں کوئی بوڑھا بھی ہے کیا؟ کہا کہاں ہے بوڑھا کوئی، ہم لائے کیا تمہاری شرط کے مطابق جوانا ہے سب، بس بولے اللہ نے دل میں بات ڈالی، ہم نے بتا دیا شادی وہ کھا رہے ہیں۔ اب جو ان کی سازش تھی وہ فیل ہو گئی نا، یہ برات والے بیچارے کامیاب ہو گئے۔ کھانے کے بعد میں جب واپس گئے، جاتے جاتے اس بوڑھے میاں کو لیا، کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے آج نہیں لائے رہتے تھے تو تمہاری عزت ہوتی تھی کہ نہیں آج، رسوائی ہوتی تھی تمہاری، آج تم مجھے لائے تو بچ گئے، آج تمہاری عزت رہ گئی ہے نا دوستو۔ تو یہ نبی نے فرمایا کہ بڑوں کے تجربات حاصل کرو، بڑوں کو آپ حقیر مت سمجھو، بیکار مت سمجھو کہ نہیں یہ کو بڈھا جو نہیں ہے، بڑبڑ کرتے رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اب اس کے پیٹ میں آپ نے منہ میں ڈال دی، کس کام کا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، لیکن نہیں ایسا نہیں ہے دوستو، بڑوں کے تجربات الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی نے تاکید کی ہے حدیث کے اندر وہ بھی کہ بڑوں کی صحبت کو بھی ضروری سمجھو، ان کے تجربات حاصل کرو، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے سائل العلماء، علماء سے مسائل پوچھو، علماء سے مسائل پوچھ کر دنیا کی زندگی بھی اچھی بناؤ، آخرت کو بھی اچھی بناؤ، اپنی لائف کو اچھی بناؤ۔ اس لیے علماء کو کیا کرو، علماء سے رابطہ رکھو، کسی نہ کسی ایک عالم کو اپنا فیملی عالم بناؤ،
بریانی بنائے تو سمجھتے کہ نہیں بریانی کھلانی پڑے گی، ہے نا سر؟ ہاں، مختلف لوگ ڈر جاتے ہیں، اگر مولانا سے قاری صاحب سے دوستی کر لی تو پھر ان کو گھر پر لانا پڑے گا ہفتے ہفتے، کون کھلائے گا بریانی؟ علماء کو ضرورت نہیں کھانے کی کھلانے کی دوستوں، اور آپ بغیر کھلائے رہتے بھی نہیں نا کہ رہتے؟ ہاں، علماء کو بغیر کھلائے کوئی رہتا ہے کیا؟ دل چاہتا کہ نہیں میرا اماموں میں کھلاؤ نا؟ بلکہ ہر ایک امام ہمارا سعادت کی بات سمجھتا ہے کہ کم سے کم امام صاحب کو ایک دن تو دعوت ضرور کروں، چاہے وہ کسی بھی موقع سے ہو، شب برات کے موقع سے صحیح ہو، چاہے کسی کا انتقال ہو گیا تو صحیح، ایسے موقع سے انسان بلاتا ہی ہے کہ نہیں آپ کو کیا ہے بلانا پڑے گا، مر گیا مردود فاتح نہ کروں تو کھلاؤ بھائی، کچھ نہ کچھ تو کرو اس کے لیے، ہے نا؟ اب مولویوں کی قیمت بھی ہمارے سامنے اتنی رہ گئی ہے، معاف کرنا، اور قرآن کی عظمت بھی ہمارے سامنے اتنی رہ گئی ہے، پورے سال قرآن کھلتا نہیں، گھر کا کوئی فرد اللہ کو پیارا ہوا تب قرآن خوانی کراؤ، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن خوانی کا، کوئی ثبوت نہیں انتقال کے بعد میں، اور وہ بھی پھر دن متعین، چلو قرآن خوانی کر کے رسالہ ثواب پڑھ کر دیا وہ بات الگ ہے، لیکن دن متعین کہ تیسرے دن ہی ہو، 10واں ہی ہو، چہلم ہو، نہیں۔ علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، 3 دن تک تو وارثوں کے لیے حکم ہے نماز جنازہ پڑھنے کا، اگر اس جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہوگی تو، یا وارثوں نے نہیں پڑھی ہوگی تو کہیں دور رہا ہوگا سعودی وغیرہ میں اور آنے میں تاخیر ہو گئی ہوگی، اور 3 دن اگر ہوئے ہیں، تیسرا دن اگر آج ہے تو وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے وارث اگر ہے تو، ہے نا؟ لیکن ہم پھر یہ کہ سب سے بڑا گناہ کا مسئلہ یہ کر لیتے ہیں کہ ابھی مرنے والا مر گیا، ہے نا، چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور ہم جو ہے نا اس کے مال میں سے قرآن خوانی کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ ڈبل وبال مصیبت اس مرحوم کے اوپر بھی اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں، اور ہم سمجھتے ثواب کا کام کر رہے ہیں، کیوں؟ صرف کس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کر کے، نبی کو ناراض کر کے، اپنے آپ کو جہنم میں شمار کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں اگر نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نبی کو بھی یہی کہا گیا تھا، ہے نا؟ ابو طالب نے یہی کہا تھا، اے نبی، اے محمد، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا، فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کے بہکانے تو آگے کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو نہیں، یہ نہیں کرنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم یہ نہ کہیں کفار مشرکین کا قول تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کفار مشرکین کے سامنے جب کوئی نبی جو ہے نا وقت کے نبی کوئی بات پیش کرتے تھے تو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا آج آپ نبی بن کر آئے تو آپ ہمیں دین کی بات سمجھا رہے ہو، ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی دین پر، ہے نا، جبھی ہوئی دیکھا، کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو اگر باپ دادا کا دین اختیار کر رہا ہوں تو جنت نہیں ملے گی، سمجھ گئے دوستو؟ سیدھے جانا پڑے گا کہاں؟ نرسنگ ہوم میں، ہاسپٹل میں جانا پڑے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نرسنگ ہوم رکھا ہے، کہاں؟ جہنم کے اندر۔ نرسنگ ہوم سمجھتے کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اگر دنیا میں ہمارا تزکیہ نہیں ہوا، ہماری صفائی نہیں ہوئی دلوں کی اور نفس کی، دل کی بیماری لے کر، نفس کی بیماری لے کر چلے گئے تو دنیا میں اگر ہم نے تزکیہ نہیں کیا دوستوں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج کر ہمارے لیے جو وہاں پر ہمارا نرسنگ ہوم ہوگا، جو جہنم کی کوٹری ہوگی، جو ہاسپٹل ہوگا، وہاں پر جا کر ہمیں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، اور وہاں پر سلائن کے ذریعے سے ہمارے دل کی صفائی ہوگی، اور وہ سلائن کون سی ہوگی؟ دنیا والی سلائن نہیں، پانی والی۔ کون سی سلائن ہوگی؟ بچھو کو لایا جائے گا اتنا بڑا ڈس، اور پھر وہ سلائن چڑھتے ہوئے آئے گا یہاں تک، سمجھ گیا نا؟ ہاں، یہ سلائن ہوگی، میٹھا دوست، کڑوا دوست، اس کے ذریعے سے ہماری صفائی ہوگی، سمجھ گئے دوستو؟ ہاں، معمولی نہیں ہے وہ جہاں دنیا کی سلائن برداشت کر لیں گے، ہے نا؟ دنیا کے ہاسپٹل تو کیا ہے؟ اے سی والا ہے، کہاں رکھے بابا؟ اے سی میں رکھے تھے، کیوں؟ بولے نہیں ہارٹ اٹیک آیا، یہ بیماری ہو گئی، فلاں پریشانی ہے، اسی لیے آرام کے لیے 4 دن اے سی میں رکھا ہے، 5ویں دن آپ کو چھوڑے گا۔ وہاں اے سی ہے، کون سا اے سی ہے؟ جنتی کے لیے وہ اے سی ہے، آرام دے، اور جہنمی کے لیے پیاسے گا، تڑپے گا، ہے نا؟ پیاس سے جب پیاس لگے گی نا چیخ مارے گا،
تڑپے گا، چلائے گا، ایک پیالہ پانی. وہ کہا تھا نا ایک عابد کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں جاؤ، یہ بہت بڑا عابد ہے نا، 500 سال اس نے عبادت کی ہے اور ایک بھی اس نے کیا نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی ہے، کیا اس کو جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے. وہ بڑا میاں بڑا تھا، بڑے میاں کیا تھے، بڑے تھے. وہ کہنے لگا اچھا اللہ میاں پھر میری 500 سال کی عبادت کی کیا، میری 500 سال کی عبادت ہے کیا، تو اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہا ہے، پھر میں نے وہ نمازیں پڑھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ نے کہا اچھا عقل آ گئی، گھمنڈ آ گیا، کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کو لے جاؤ، صرف چکر لگواؤ، اس کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، صرف جہنم کی کیاریوں سے گزارنا ہے، اس کو ہے نا، اس راستے سے گزارنا ہے جہاں سے جہنم میں شعلے بھڑک رہے ہیں. اب جب آگ جل رہی ہو اور آپ چلے اس کنارے سے تو تپش لگتی کہ نہیں لگتی؟ ہاں، نمرود کی آگ نے تو نمرود نے تو ایسی آگ بھڑکائی تھی کہ 7 میل ہے نا زمین سے اوپر اگر کوئی جانور اڑ رہا تھا، پرندہ اڑ رہا ہوتا تھا تو جل کر خاک ہو جاتا تھا. ایسی تپش والی آگ تھی، جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کی آگ کا ایک چنگاری، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری، ایک بڑا کونسا نہیں ہے نا، ایک چنگاری، چھوٹی چھوٹی چنگاری، ایک چنگاری اگر دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر ڈالے، حسن کر ڈالے. اتنی خطرناک ہے، اتنی شدید ہے، اتنی شدت والی ہے دوستوں. اور پھر قیامت کی صبح تک اس زمین پر گھاس نہ ہوگے، اتنی جو شدید تڑپانے والی وہ آگ ہوگی دوستوں. تو جیسے فرشتے لے کر گئے اب پیاس سے تڑپنے لگ گئے، جان ہے نا منہ کو آنے لگی. فرشتوں نے کہہ رہے پانی پلاؤ. آگے دیکھا تو فرشتے کھڑے تھے پانی کا پیالہ لے کر. اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا امتحان ہونا اس کے لیے، بڑے میاں کے لیے. کہا ایک پیالہ پانی پلا دو نا جی، جان آ رہی منہ کو، موت آنے والی ہے نا، دم نکلنے والا. کہا کہ 500 سال کی عبادت کے عوض میں ایک پیالہ پانی. کیا کہا فرشتوں نے؟ 500 سال کی عبادت دے دو، ایک پیالہ پانی دے دیں گے. کہا لے بھائی 500 سال کی عبادت، پانی پلا ہے نا، پہلے پیاس بجھن دے، نہیں تو بس اب مرنے والا ہوں. پی لیا پانی. چند قدم آگے نہ گئے، پھر اسی شدت کی پیاس لگی. پھر پانی والے کھڑے تھے، کہا ایک پیالہ پانی دے دو. 500 سال کی عبادت پر ایک پیالہ پانی ملے گا. آپ کہاں سے دو؟ وہ تو ٹھیک ہے دیا، اب تجھے کہاں سے دوں؟ کہا اللہ اب کیا کروں؟ 500 سال کی عبادت پر تو ایک پیالہ پانی پیا وہاں پیچھے، لیکن پیاس نہیں بجھی. چند قدم آیا تو پھر وہ پیاس لگ گئی. کہا اب کیا ہوا؟ کہا نہیں اللہ اب تو معاف کر دے. اب سمجھ میں آ گئی تیری کبریائی، تیری بڑائی، تیری کبریائی سمجھ میں آ گئی، اور تیرے فضل سے ہی بخشا جاؤں گا، تیرے فضل سے ہی بخشا جاؤں گا دوستوں، ہے نا. اس لیے دعا میں ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے ہی میں بھی بخشا جاؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے؟ آپ بھی اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے؟ کہا فرمایا ہاں اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا، اپنی نبوت کی وجہ سے نہیں، نبی ہونے کی وجہ سے نہیں. جب نبی کہہ رہے دوستوں تو ہم اور آپ اس جھاڑ کے پتے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے نا دوستوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا پہلے کیا کر لو، آج کے بعد میں نیت کر لو کہ انشاءاللہ موبائل کو صاف رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. غلط بیانوں سے، ساری چیزوں سے بس سمجھ لو، میں کھل کھل کے بولنا نہیں چاہتا. اور دوسرا کیا کر لو، اپنے دماغوں کو بھی صاف کر لو، ہے نا، اپنے دل کو پاک کر لو. سمجھتے ہیں؟ دماغ اور دل اور کیا موبائل کر لیں گے انشاءاللہ. اب دل بولیں گے کہ دل کو کیسے صاف کریں گے؟ موبائل کو تو چلو جو بھی ہوگا سب پہ کیا کریں گے، ابھی جائیں گے خالی مقصود جائے گا اور ڈیلیٹ مارے گا اوپن، ہے نا، سارے اس کو ایک ڈیلیٹ مارو تو سب ہے نا موبائل صاف ہو جائے گا. لیکن دل کو صاف کیسے کریں گے؟ اب دل کے اندر جو ہے نا حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، مال کی محبت ہے، کرسی کی محبت ہے نا، اولادوں کا گھمنڈ ہے، علم کا گھمنڈ ہے نا، ماں کا ہے گھمنڈ ہے
اب یہ سب کے لیے بٹن الگ الگ اوپن کرنا پڑے گا، فائل اوپن کرنی پڑے گی، پھر ڈیل کیسے کریں گے وہاں؟ دوستو وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ اس دل کو کیسے پاک کر سکتے ہیں، کیسے دھو سکتے ہیں، کیسے پاک کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کون؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام یہ دل تمہارا پانی سے نہیں دھلے گا، پانی سے پاک صاف نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ دل کیسے صاف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہ دل میرے نام کی ضرب لگانے سے تیرا دل دھلے گا۔ لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ جوتے گندے ہو جائے سسرال جانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ موچی کے پاس لے کر جاتے ہیں نا پالش کرانے کے لیے، اور اگر شادی کا وقت ہو تو منگنی کا، تو آج کل کا نوجوان ہے نا رات میں وہ میک اپ کرنے والوں کو بلاتے ہیں۔ پہلے تو جینس لیڈیز لوگ کرتی ہے، لیڈیزیں کرتی تھی، اب کے جینس کر رہے ہے نا، تاکہ میں اپنے ہوم منسٹر کو اچھا دکھوں، ہے نا۔ اور ادھر ہوم منسٹر ایسا بنتی سمجھ سکتی نا، اس کی شہریہ بولتی کان میں ہے تو دیکھ رونا، آواز کر کے رونا، آنکھ سے آنسو نہیں گرانا۔ کیوں بابا؟ آنکھ سے آنسو ایک آیا نا تو جتنا چہرے پر میک اپ ہے نا پھر تو میں ختم، تو وہ بولتا ہوں وہ بھی اپنا فارمیلٹی پورا کرتی ہوں، بس خلاص، دل سے نہیں روتی، آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتی، ہے نا، زبان سے رو لیتی ہے بس۔ وہ کیا کرے سر؟ ایسے ہی ہے نا، آپ کی شادی ابھی ہوئی اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نام کے پالش لگا دو دوستو، کسی پالش کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی میک اپ کی، ہے نا، کسی پاؤڈر کی، کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نام میں وہ بلاحت ہے، وہ جمال ہے، وہ جلال ہے اور وہ نورانیت ہے کہ پھر کسی پالش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ بلال حبشی کون تھے؟ کالے کلوٹے تھے نا، کالے کلوٹے تھے نا، ہونٹ بھی موٹے، شکل بھی کالی، لیکن کیسی بصارت آ گئی تھی، اس لیے کہا علماء نے کہا نا ایک ہے بصیرت، ایک ہے بصارت، ایک ہے آنکھوں کا نور، ایک ہے دل کا نور۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ سینوں میں دل اندھے ہوا کرتے ہیں۔ سمجھ گیا نا کیا مطلب؟ دل ایکسپٹ نہیں کرتا، دل مانتا نہیں، ہے نا۔ ہم مثالیں کر دوں گا تو بس جائے گا زیادہ، اتنے پر اتفاق کرتا ہوں، آئندہ بلاؤ انشاءاللہ، پھر ساری مثالیں دوں گا میں آپ کو، پھر جنت پر پہنچاؤں گا انشاءاللہ ڈائریکٹ آپ کو۔ بیٹھیں گے نورانی مسجد میں اور جنت کی بھی سیر کریں گے انشاءاللہ، نور کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے نور کے ذریعے سے، میری وجہ سے نہیں، ہے نا۔ اللہ کے نام میں اتنا نور ہے، اتنا جلال ہے، اتنا جمال ہے نا۔ تو دل کو صاف کرنا کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ نے خود کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ اب کیوں کہا نبی نے تازہ کرتے رہو؟ ایمان پرانا ہوتا ہے اس کا مطلب، ایمان میں پرانا ہوتا ہے نا اس کا مطلب، اس سے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر ہے دوستو، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں انفرادی بھی اجتماعی بھی روزانہ۔ دیکھو اگر اپنے چہرے کو چاندنی رات سے بھی، چاندنی رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار دیکھنا پسند کرتے ہو، خود اپنا چہرہ، ہے نا، اور اپنی بیوی کے سامنے بھی اپنا چہرہ چودھویں رات کی چاند سے بھی زیادہ چمکدار، ہے نا، تاکہ ایک نظر بس پڑ جائے اور بس ہم مجھے سے خوش ہو جائے، ہے نا۔ نظر سے نظر نے ملاقات کر لی، زبان خاموش پر ملاقات ہو گئی، ہے نا۔ نظر سے کیا ہے مجھے کیا کر سر؟ ہاں نظر سے نظر نے ملاقات کر لی، زبان خاموش پر بات کر لی۔ نظر سے نظر نے ملاقات کر لی، زبان خاموش پر بات کر لی۔ خاموش زبان ہے لیکن نظر سے دیکھتے نا، بیٹھے رہتے نا، جب ساتھی آپ اس پہ کیا کرتے ہیں، اشارے اشارے میں بات ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی، اور اس سے تو پہلے ہو جاتی ہوم منسٹر سے۔ ہاں تو ایسی جو ہے نا اپنی نظر بنا لو۔ کب بناؤ گے؟ جب اللہ کا ذکر شروع کر دو گے انشاءاللہ نظر ایسی بن جائے گی دوستوں۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وقت کے نبی ہیں،
کہا ہمارے دادا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے آپ کا مقرب بن جاؤں اور وہ وظیفہ خاص میرے لیے ہو، میرے لیے کوئی خاص اسپیشل وظیفہ دے دیجئے، پھر دے دیجئے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم بھی پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک نبی کا کلمہ الگ تھا نا، ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، ہے نا، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، اور نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اسپیشل وظیفہ بتائیے۔ اللہ نے کہا یہ کلمہ پڑھو۔ کہا اللہ یہ تو سارے نبی کو آپ نے دیا ہے، میرے لیے اسپیشل کیا رہا پھر، میری خصوصیت کیا رہی؟ کہا موسیٰ اچھا ایسی کوئی اللہ تو قدر نہیں ہے کیا؟ آدم کو قدر ہے کیا؟ ہاں جب انسان خود سے کماتا ہے تو قدر ہوتی ہے، آپ کمائی پر قدر ہوتی ہے، باپ کمائی پر قدر نہیں ہوتی نوجوانوں کو، ہے نا۔ پھر باپ کمائی کو ڈالتا ہے دوستوں کی پارٹی میں، گرل فرینڈ میں، فلاں میں لگاتے رہتا، اور جب خود کی کمائی آتی تو کہتا نہیں بابا کل صبح کو بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے فلاں انگلش میڈیم اسکول میں، 500 روپے رکشا کا جو ہے نا بھاڑا دینا پڑے گا، اور ٹیوشن کا اتنا ہے 1000 روپے، اور فیس اتنی بھرنی پڑے گی، نہیں فضول خرچے میں کچھ نہیں، پارٹی بازی رکھو، سب کنٹرول، ہے نا۔ کیوں؟ اب آپ کمائی آ گئی، باپ کمائی پر سب چلتا، سب کیا ہے دوستوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ ان کو ملا تھا نا بنی اسرائیل کو من اور سلوا، بیٹھے رہو کچھ نہیں مت کرو، بس بچے پیدا کرو، نمازیں پڑھو اور کھاؤ دونوں ٹائم، ایک سے ایک کھانا۔ لیکن مستی آئی تھی نا ان کو، مستی تو کہیں گے نا، مستی آئی تھی ان کو، کیا کہا؟ نہیں اللہ میاں یہ روز روز کچھ کیا کھانے کا، اپنے بولتے نا مدرسے کے اندر ایسا بولتے کہ نہیں کیا روز روز، ہاں قاضی مفتی رائے بخشا کیا وہ دال کھلاتے تو پھر کو شام کو وہ گوشت کا ٹکڑا دودھیا لوکی روز روز کھانے کا، کیا کچھ بھی اچھا ہونا نا۔ انہوں نے بھی کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ نہیں اب بس یہ تمہارے من و سلوا نہیں چاہیے، تمہیں زمین بٹے نہیں چاہیے، اب تو ہم کو کاندھا ہونا بٹاتے ہونا لہسن ہونا، ہے نا۔ وعدہ سیہا و بصلیہا قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہے نا۔ اللہ ایک اب کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، اب تو ہم کو ذرا زمین پہ پھرن دے۔ اللہ نے کہا جاؤ، ہے نا، تم کو میں بنایا اوپر سے دے رہا ہوں، ہے نا، تو مستی آ رہی تم کو، ہاں تو چلو ٹھیک ہے جاؤ، اب تم بھی کھیتی باڑی کرو، سمجھ میں آئے گا تم کو محنت کتنی ہونی پڑتی ہے، مشقت کتنی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ قومیں نہیں کرتی تھی نا تو یہ نبی علیہ السلام کی امت کو بھی وہی بنا اور سلوا ملا ہوتا تھا دوستوں، ہے نا۔ لیکن اب تو نہیں مل رہا، اب تو بند ہو گیا دروازہ، اب جنت میں ملے گا انشاءاللہ ہمیں، ہے نا۔ ہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ معمولی چیز نہیں ہے، تم اس کو معمولی مت سمجھو، ساتوں زمین، ساتوں آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان تمام کو اگر میں ایک پردے میں تم رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو ایک پردے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور وہ پلڑا کیا ہوگا؟ بے وزن ہو جائے گا، جھک جائے گا، اور یہ پلڑا اٹھ جائے گا دوست۔ اتنا وزنی عمل اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے نا، اتنا وزنی کلمہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، جو میرا امتی 100 مرتبہ، زیادہ بھی نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور قیامت کے میدان میں 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا اس کا چہرہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو کیا اگر پڑھتے رہیں گے تو بیوی جس دن ہوگی ملے گی اس دن آپ کا چہرہ نہیں چمکے گا؟ چمکے گا نا دوستوں؟ تو چمکا لو بھی سے بس انشاءاللہ، پھر کسی میک اپ کی پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، نامیوں کو جو ہے نا چہرہ بنانے والوں کو، وہی پیسے اٹھا کر آپ کسی غریب کو دے دو گے، دعا لگ جائے گی انشاءاللہ۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں گے، صبح شام روزانہ کم سے کم ایک تصویر پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 5 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد میں بس 50 مرتبہ اللہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کو بھی کھانا کھانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، سمجھے نا۔ کھلاؤ گے تو ہم بھی کھا لیں گے، نہیں تو ہم بھوکے چلے جائیں گے، لیکن کیونکہ سفر آئندہ ہے، جانا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ چلیے لائٹ بند کر دیں۔ اور ہر ساتھی 2 نمبر 3 نمبر
اور دیکھو دجالی دور ہے، فتنے کا دور ہے. آج فتنے ہمارے گھروں پہ آ چکے ہیں، ہے نا. یہ دجالی فتنے، ایمان کے لٹیرے ہمارے گھروں پہ اور ہمارے بیڈ روم تک پہلے کی فتنے آ چکے ہیں. ہمارے بچوں کا حال دیکھیں تو کیا اختلاف کا شکار ہو رہی ہے. اسی لیے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو لازمی سمجھیں، ہے نا. فضائل کی تعلیم کرے، ساتھ ساتھ میں جو ایمانیات کی لائن سے جو بھی کتابیں ہیں ان کی بھی کتابوں کا ہم گھروں میں ضرور تعلیم کریں، ہے نا. جو بڑے ہیں ہمارے وہ 3 دن 10 دن چلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں. جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو بکاتے میں بھیجیں تاکہ ان کے عقائد کی حفاظت ہو سکے، ان کا ایمان محفوظ ہو سکے، ہے نا. انشاءاللہ اس بات کی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. کریں گے سب ساتھ انشاءاللہ. اور جو مقامی محنت اس کے اندر بھی ہم تعاون کریں، ہاتھ بٹائیں اور اس کو اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھیں. اللہ ہم کی توفیق دے.